السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم فلسطین اور اسرائیل کے جو ایشو ہے اس پہ بات کریں گے، اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ایشو ہے جو کہ چند سالوں سے بلکہ کئی سالوں سے تقریباً 100 سال ہو گئے ہیں اس کانفلکٹ کو، یہ کانفلکٹ کیوں جو ہے آج تک جو ہے تازہ ہے اور اس کا جو ہے کبھی بھی کوئی حل نہیں نکل سکا. ٹھیک ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آج دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آج معاملات بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر جو ہے پیس اکارڈز ہو رہی ہیں، دنیا میں بڑے بڑے اس طرح کے برننگ ریجنل ایشوز تھے جو کہ ریزالو ہو گئے. تو فلسطین اور اسرائیل کا کیا مسئلہ ہے کہ اس کا کبھی بھی جو ہے حل نہیں نکل سکا، یہاں کوئی جو ہے پیس اگریمنٹ نہیں ہو سکا. لیکن ہم اس پوری ڈیبیٹ میں جانے سے پہلے ایک چیز کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ڈیبیٹس تو ہم جو ہے جب سے یہ ابھی دوبارہ سے جو یہ ایک کانفلکٹ سٹارٹ ہوا ہے تو اس طرح کی ڈیبیٹ بہت ساری ہو رہی ہیں. لیکن یہ جتنی بھی ڈیبیٹس ہوتی ہیں جسٹ فار دا سیک آف ڈیبیٹس ہوتی ہیں. ان ڈیبیٹس کے بعد آپ کو کبھی بھی جو ہے کوئی سلوشن نہیں ملتا کہ بھئی ایونچولی کریں کیا. اگر ہم مسلمان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو سوال یہ رہ جاتا ہے بھئی مسلمان اس میں کیا کر سکتے ہیں، مسلمانوں کا کیا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. ہم کیا کہتے ہیں دوسری سائڈ سے دیکھیں یہودیوں کے پوائنٹ آف ویو سے، تب بھی یہی سوال ہے کہ بھئی جو جوز ہیں وہ آخرکار کریں تو کیا کریں. اور اگر ہم انسانیت کے اعتبار سے بھی سوچیں کہ بھئی انسان کا اس کے اندر کیا رول ہونا چاہیے اس پورے کانفلکٹ میں، تو اس کا بھی ہمیں کبھی جواب نہیں ملتا. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس ویڈیو کے بعد ہم کوئی کنکلوزیو بات کر سکیں، کوئی ایک رائے قائم کر سکیں کہ بھئی یہ ایک سارٹ آف اے سلوشن ہے جس کے اوپر دنیا کنورٹ کر سکتی ہے. اس سے کوئی اگری کرے یا نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمیں اس طرح کا ایک تھنکنگ پروسیس اور اس طرح کی تھوڑی سی کریٹیکل تھنکنگ جو ہے اس کانفلکٹ کے بارے میں کرنی چاہیے، تاکہ دنیا کے اندر ایک امید کی کرن تو جاگے کہ بھئی یہ جو مسئلہ ہے جو کہ سالوں سے چل رہا ہے اس کا بھی حل بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ آج اگر آپ ڈیبیٹس دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر اتنا ایموشنل بائسنس دکھتی ہے، اور دونوں سائڈ کے پاس ہسٹوریکلی اتنے اسٹرانگ آرگیومنٹس ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کسی کی بھی آرگیومنٹ بیٹھ کے سنیں تو آپ کو لگے گا کہ بھئی جو دوسری سائڈ ہے اس کو جب تک آپ صفحہ ہستی سے نہ مٹا دیں تو کوئی لانگ لاسٹنگ پیس کا جو ہے کوئی ہوپ جو ہے نظر نہیں آتی. تو اس کا ایونچوئل حل ہمیں یہی دکھتا ہے اگر آپ دونوں سائڈس کی آرگیومنٹ کو سن لیں اور اس پہ ایمان لیں کہ بھئی کسی ایک سائڈ کو تو آپ نے جو ہے اس دنیا سے جو ہے اس کا وجود جو ہے آپ کو ختم کرنا پڑے گا. سو ہم جو ہے ہم یہ بات جانتے ہیں، اور ہم سب شاید جو ہے کانشیسلی نہیں تو انکانشیسلی بات جانتے ہوں گے کہ شاید دنیا کے پاس آج اس طرح کی مواقع نہیں ہے. ماضی میں تو شاید تاریخ میں شاید ہو سکتا ہو اس طرح کی چیزیں ہوئی ہوں، لیکن آج یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک قوم کو یا کسی ایک نسل کو جو ہے دنیا کی ہستی سے مٹا دیں. سو یہ بات جو ہے خواب ہو سکتی ہے، ایک درینہ خواب ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے مولوی حضرات تو ہر نماز کے بعد یہ دعا کراتے ہیں. وہ دشمن کو جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ دشمن جو ہے صفحہ ہستی سے مٹی جائے اور ہمیں کچھ کرنا ہی نہ پڑے. خیر، تو ہم جب اس ڈیبیٹ میں جائیں گے اس سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں ہم کچھ پوائنٹ آف ریفرنسز کو اگری کر لیں، تاکہ جو ہماری ڈیبیٹ ہو ایونچولی جو ہے اس کا کوئی حل نکل سکے، اس میں ہم کوئی کنکلوزیو بات کر سکیں، ہم کوئی یہ بات کر سکیں کہ بھئی اس میں ہم جو ہے بحیثیت انسان جو ہے ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے. سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے، اور جب ہم اس کانفلکٹ کو دیکھتے بھی ہیں تو ہمیں ہمیشہ سے یہ بات جو ہے سکھائی جاتی ہے، ہر کسی کو سکھائی جاتی ہے، چاہے آپ جو ہے بارڈر کے اس سائڈ ہوں یا آپ بارڈر کے اس سائڈ ہوں، چاہے آپ مسلمان ہوں، چاہے آپ کرسچن ہوں، چاہے آپ جوز ہوں، آپ کسی بھی سائڈ پر ہوں، آپ کو یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ بھئی یا تو یہ جو ہے کسی مذہب کی جنگ ہے، ٹھیک ہے، ریلیجیس وار ہو رہی ہے کوئی مسلمان اور جوز کے درمیان، یہ کرسچینٹی اور جوز ایک طرف ہیں اور دوسری طرف مسلمان ہیں اور ان کی کوئی جنگ ہو رہی ہے، یا کوئی قومیت کی جنگ ہے کہ بھئی عربوں کے اوپر جو ہے کوئی ظلم برپا کر دیا ہے ویسٹ نے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی زمین کا جھگڑا ہے، کوئی لینڈ ڈسپیوٹ ہے جس میں کسی قوم جو ہے کوئی قوم 1000 سال پہلے یہاں رہتی تھی، اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ زمین تو ہمارے آباء و اجداد کی، ہمیں واپس کرو. اور اسی طرح جو ہے دوسری سائڈ ہے جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری مقدس مقامات ہیں تو اس زمین پہ ہمارا حق ہے، تو جیسے کوئی یہ زمین کا جھگڑا ہو. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو ہے ہمیں جو ہے اس کے اندر جو ہے کلرز یا فلیورز ملتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے تو اس بات پہ ایمان اور عقیدہ لے آنا چاہیے کہ بھئی نہ تو یہ مذہب کی جنگ ہے، نہ یہ زمین کی جنگ ہے، نہ یہ قومیت کی جنگ ہے. ٹھیک ہے، یہ اسی طرح سے بس آپ سمجھ لیجئے اس کو کہ دنیا کے اندر بہت سارے کانفلکٹس ہیں، ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے کیا عربوں نے سیریا کے اوپر، لیبیا کے اوپر، ٹھیک ہے، لبنان کے اوپر کیا حملے نہیں کیے؟ وہاں لوگوں کا کیا حال ہے؟ وہاں تو مسلمان نے مسلمان پہ جو ہے ظلم کیا. تو ایک طرف مظلوم ہے، دوسری طرف ظالم ہے. اسی طرح آپ ہندوستان کو دیکھ لیجئے، اس نے کشمیر پہ کیا. آپ چائنا کو دیکھ لیجئے، اس نے اپنی جو مسلم مائنورٹیز ہیں اس پہ کیا. اسی طرح آپ ترکوں کو دیکھ لیجئے، وہاں پہ جو مسلم یا ایک طبقہ یا فرقہ کی مائنورٹی ہے اس کے ساتھ ظلم کیا. آپ پاکستان کو دیکھ لیے، ہم نے جو شیعوں کا حال کیا، اور دوسری جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ جو ہم کرتے رہتے ہیں آئے دن، یہ سب تو آج آپ کے سامنے واضح ہے. تو آپ کو دنیا میں ہر جگہ جو ہے ایک مظلوم اور ایک ظالم دکھے گا.
تو اسی طرح کا مظلوم جو ہے آپ کو اس پورے اسرائیل اور فلسطین کے کانفلکٹ میں بھی ایک مظلوم ایک ظالم ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں مذہب جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہاں زمین کی قومیت کی حیثیت نہیں ہے، ایک مظلوم ہے اور ایک ظالم ہے. تو آپ جو ظالم ہے آپ دیکھیے دنیا کے اندر آپ کو ظالم مسلمان بھی دکھ رہا ہے، آپ کو ظالم جو ہے وہ گورا بھی دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو جو ظالم ہے وہ جو ہے ایک زمین پہ قبضہ کرتے ہوئے بھی دکھ رہا ہے. تو ظالم جو ہے ہر حیثیت کے اندر موجود ہے نا، وہ مذہب کی حیثیت میں بھی موجود ہے، وہ قومیت کی حیثیت میں بھی موجود ہے، اور کہیں زمین کا جھگڑا ہے، لینڈ ڈسپیوٹ ہے، وہاں بھی موجود ہے. تو یہ ظالم اور ظلم کی جنگ ہے، اس میں نہ کسی مذہب کا تعلق ہے، نہ کسی قومیت کا تعلق ہے، نہ کسی جو ہے تاریخی اعتبار سے ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کوئی لینڈ ڈسپیوٹ کی یہاں بات ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اس بات پہ ایمان لیں، اور اس بات پہ ایمان لانے کے لیے ہمیں کچھ بنیادی باتیں سمجھنی پڑیں گی. تو سب سے پہلی بات جب بھی یہ جنگ جو ہے مذہب کا رنگ لیتی ہے یا قومیت کا رنگ لیتی ہے، یا پھر کوئی زمین کا جھگڑا بنتی ہے، تو اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے جو کہ ہمارے دماغوں میں انکانشیسلی زندہ ہے، وہ ہے ڈائیورسٹی کا کانسیپٹ. ہمیں سکھا دیا گیا ہے کہ بھئی ہم لوگ جو ہیں وہ ڈائیورس ہیں، ٹھیک ہے. ہم جو ہیں انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، رنگ کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، قومیت کے اعتبار سے، جینڈر کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. بہت ساری جو ہے ڈائیورسٹی کی جو ہے بہت ساری بیسز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہمیں جو ہے بہت سارے گروپس کے اندر توڑ دیا گیا. اور یہ جو ہے پورا ایک کیپٹلسٹ ایجنڈا ہے. آپ دیکھیں آج جتنی ملٹائی نیشنلز ہیں، یا ملٹائی نیشنل نہیں تو ایون جو آپ کے لوکل کیا کہتے ہیں کیپٹلسٹ ہیں، وہ بھی ڈائیورسٹی کی بہت بات کرنے لگ گئے. اور ایک ڈائیورسٹی جو ہے ایک برانڈ کے طور پہ اب دنیا کے سامنے لائی جا رہی ہے. آپ دیکھیے جتنے بھی آج کل ایڈورٹیزمنٹ کی تھیمز ہیں وہ ڈائیورسٹی کی بنیاد پر ہی ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ بہت سارے جو ہے کانسیپٹ جو ہے اس وقت دنیا کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. آج ہمارا وہ تو ٹاپک نہیں ہے، لیکن ہم اس ڈائیورسٹی کو اس کانفلکٹ کے اعتبار سے سمجھنا چاہیں گے، کیونکہ ہم انکانشیسلی ہمیشہ اس ڈائیورسیفیکیشن کو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک حقیقت ہے، مرد اور عورت کے اعتبار سے ہو، ٹھیک ہے، جینڈر جو ہے، یا پھر مذہب کے اعتبار سے ہو، یا قومیت کے اعتبار سے ہو کہ عرب ہے، عجم ہے، انگریز ہے، کالا ہے، ایٹسیٹرا جو بھی ہے. سو سب سے بنیادی بات جو ہمیں سمجھنی کہ بھئی یہ جو ڈائیورسٹی کی بات ہے یہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ جسٹ ایک پرسیپشن ہے. اور ابن عربی نے جو ہے 1000 سال پہلے جو ہے اس کو بہت زبردست انداز میں سمجھایا. وہ سمجھاتے ہیں کہ بھئی اگر آپ ایک لائٹ کو دیکھیں جو ایک آبجیکٹ سے گزرے، اور وہ آبجیکٹ اٹ سیلف اس کا جو ہے کوئی کلر ہو، تو جب لائٹ اس آبجیکٹ سے گزرے گی تو اس کا جو عکس ہوگا وہ آپ کو مختلف رنگوں میں دکھے گا. لیکن اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا اس لائٹ کا کوئی رنگ ہے، تو آپ کہیں گے نہیں، لائٹ کا تو کوئی رنگ نہیں ہے، وہ تو ایک آبجیکٹ سے گزری ہے، اور لائٹ جو ہے اس کی اپنی حیثیت ہے یا اس کی جو انڈیویجویلٹی ہے اس کو قائم رکھتی ہے. تو وہ اپنا رنگ وہ اپنے اوپر آبجیکٹ کا رنگ تھوڑی لیتی ہے، جو آپ کو عکس دکھ رہا ہے وہ تو اس آبجیکٹ کا عکس ہے. تو در حقیقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو عکس جو ہے وہ مختلف کلرز میں دکھ رہا ہے، لیکن ان ریالٹی جو لائٹ ہے اس نے اپنا کلر تھوڑی بدلا ہے. تو اسی طرح انسان کی بھی حیثیت ہے، ٹھیک ہے. روح کو تو ہر کوئی جو ہے ہر سائنس ہو یا مذہب ہو، ہر کوئی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، کوئی بھی مذہب وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. تو انسان کی جو روح ہے وہ دراصل جو ہے وہ حقیقت ہے، ریالٹی ہے. روح تو نہ اس کا کوئی جینڈر ہے، نہ اس کا کوئی ریلیجن ہے، نہ اس کا کوئی رنگ ہے، ٹھیک ہے. تو جب وہ اس دنیا میں آتی ہے تو وہ ایک جسم کا روپ لیتی ہے جو مرد کا ہو سکتا ہے، عورت کا ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی بھی قوم میں پیدا ہو سکتی ہے، اس کا کوئی بھی رنگ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ کوئی بھی مذہب اپنا سکتی. اور مذہب کے اعتبار سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہم تو یہ جانتے ہیں نا کہ یار مذہب جو ہے وہ ہر انسان، کیونکہ اس کی جو انسان کی جو خلقت ہے وہ ایونچولی تو وہ خدا کی جانب ہے نا. تو اس میں خدا کی کوئی نہ کوئی جو ہے اس سے کوئی کنیکشن تو اس کا موجود ہوگا. اگر خدا سے کنیکشن موجود ہے انسان کی خلق کا، تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی چیز خدا کی وحدت کی موجود ہوگی. وہ تو جب اس دنیا میں آتا ہے اور ایک سسٹم کے اندر آتا ہے جہاں پہ چیزیں فطری بنیاد پہ نہیں ہیں، جہاں غیر فطری بنیاد پہ نظام آ گیا، تو عقلی بنیاد پہ یا کریٹیکل تھنکنگ کو لے کے نہیں سوچ سکتا. اگر تو ہر چیز دنیا کے اندر فطرت کی بنیاد پہ اور نیچر کی بنیاد پر ہو، اور آپ کو کریٹیکل تھنکنگ کا جو ہے مواقع ملے یا ٹائم ملے، تو آپ ایونچولی کنورٹ کر جائیں گے اس دین پہ جو کہ برحق ہے، ٹھیک ہے. سو یہ بھی سسٹم کا ہی نتیجہ ہے نا کہ آج دین جو ہے بہت سارے دین جو ہے وجود میں آ گئے، اور کوئی کریٹیکلی اس کو انالائز نہیں کر سکتا. اگر کوئی مسلمان بھی ہے تو اس نے کبھی سوچا تھوڑی ہے کیوں مسلمان ہے، وہ پیدا مسلمان ہو گیا تو مسلمان ہے. اگر وہ ہندو کے گھر پیدا ہوتا، پوری زندگی ہندو رہتا، وہ کبھی مسلمان نہیں ہوتا. تو یہ بھی ہمیں جو ہے اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح پھر ہم جینڈر کی بنیاد پہ دیکھیں جو تقسیم ہے. اب آپ بنیادی چیزیں دیکھیں انسانیت کی، وہ ایک ہی جیسی ہیں. اس کو کپڑا چاہیے، اس کو مکان چاہیے، اس کو کھانا چاہیے. ہر انسان کو یہ تینوں چیزیں چاہیے، مرد ہو یا عورت، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کو سوسائٹی میں ویلیڈیشن چاہیے، اس کو گھر کے اندر رول چاہیے،
ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں بھی انسان جینڈر کے اندر کامن ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر آپ کس بنیاد پہ انسانیت پہ فرق کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو جو آج ڈائیورسٹی کی بنیادیں ہیں وہ پرسیپشن کی بنیاد کے اوپر ہیں، اور یہ ڈائیورسٹی کیوں چاہیے کیپٹلسٹ سسٹم کو؟ کیونکہ کیپٹلسٹ سسٹم جو ہے وہ غیر فطری سسٹم ہے، ٹھیک ہے، وہ نیچر کی بنیاد پہ نہیں بنا ہوا، وہ کیپٹل کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بھئی جس کے پاس کیپٹل ہے وہی ترقی یافتہ ہے، وہی کامیاب ہے، کیونکہ یہ غیر فطری نظام ہے، تو اس کو ہمیشہ کیوس چاہیے اپنے سروائیول کے لیے، کیونکہ اگر تو کیوس نہیں ہوگا، لوگوں کے پاس سوچنے کا وقت آ جائے گا، پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا، پھر لوگ سوچنا شروع کر دیں گے، پھر لوگ سسٹم کو چیلنج کریں گے، تو کیپٹلسٹ سسٹم کو کیوس چاہیے، اور کیوس کا ایک طریقہ جو ہے وہ ڈائیورسٹی ہے، لوگوں کو یہ بتانا کہ بھئی تم دوسرے سے مختلف ہو، کیونکہ جب آپ کسی کو بتائیں گے کہ آپ مختلف ہو سامنے والے سے، تو فوراً سے آپ کے اندر ایک انسٹنکٹ ہوگی جو کہ ایک دم سے آپ جو ہے وہ ہو جائیں گے، جسے کہتے ہیں نا ایک دم اٹینشن ہو جائیں گے کہ بھئی کیا یہ مجھ سے مختلف ہے؟ اب تو سروائیول کی جائیں گے، کیونکہ اگر یہ مجھ سے مختلف ہے تو یہ میری جگہ لے سکتا ہے، اگر تو یہ کمتر ہے تو مجھے ہمیشہ ڈر ہوگا کہیں یہ میری برابری نہ کرنا شروع کر دے تو میں انسیکیور ہو جاؤں گا، اگر مجھے پتہ ہوگا کہ یہ مجھ سے اوپر کا ہے تو مجھے ڈر ہوگا کہیں مجھ پہ ظلم نہ کرے، میری جو کیا کہتے ہیں اونرشپس ہیں اس کو نہ یہ ہڑپ لے، تو میں ہمیشہ جو ہے اس سے انسیکیور رہوں گا، تو میں کسی بھی پوزیشن پہ ہوں، میں اپنے اوپر والے اور نیچے والے سے ہمیشہ انسیکیور رہوں گا اگر مجھے اس بات کا یقین دلا دیا جائے کہ مجھ میں اور اس میں فرق ہے، ٹھیک ہے، ہم دونوں کی سوچوں میں فرق ہے اور ہم دونوں ایک سے نہیں، تو یہ جو کانسیپٹ آف ڈائیورسٹی ہے یہ صرف کیوس پھیلانے کے لیے، اور کیپٹلسٹ سسٹم اسی کیوس پہ چلتا ہے، اور آپ دیکھیے ایون جو پازیٹیو کانسیپٹس ہیں، فار ایگزامپل انوویشن کو لے لیجیے، تو ڈسرپٹیو انوویشن کی بات ہوتی ہے، بھئی انوویشن کا تو مقصد جو تھا وہ انسان کی ویل بینگ کو انہینس کرنا تھا، اس میں ڈسرپٹیو انوویشن کی کیا بات ہوگی؟ تو آج آپ جو بھی انوویشن کرتے ہیں اس میں بھی آپ چاہتے ہیں کہ کیوس برپا ہو، ٹھیک ہے، اور ایونچولی پھر لوگ اسٹیٹس کو سے ہٹ کے اس کو جو ہے ایکسیپٹ کریں، تو آپ کبھی بھی انسانیت کے فلاح کے لیے یا انسانوں کی ویل بینگ کے لیے کوئی انوویشن نہیں کرتے، آپ مارکیٹ کے اندر یا آپ اکانومی کے اندر، سوسائٹی کے اندر آپ کیوس پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی ہر چیز کیوس پیدا کرتی ہے، چاہے وہ انوویشن ہو، چاہے وہ آپ دوسری طرف جا کے کوئی ڈائیورسٹی کا کانسیپٹ لے آئیں، سو یہ آپ کی جو ہے آپ کی کیپٹلزم کی بنیاد ہے، اور آپ اسی لیے دیکھیں کیونکہ مارکیٹ میں کیوس ہوتا ہے تو پھر اسپیکولیشن بھی ہوتی ہے، تو جو اسپیکولیٹو مارکیٹ ہے آپ کی ڈیریویٹو کی جو مارکیٹ ہے اس وقت وہ 10 ٹائمز ہے آپ کی ریئل جی ڈی پی کی، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی کیپٹلسٹ سسٹم کی سروائیول کی جنگ ہے، اور اسی بنیاد پہ ڈائیورسٹی کا کانسیپٹ ہے، اور اسی لیے ہم دنیا میں جب بھی کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ریجنل ڈسپیوٹ ہوتا ہے ہم اس کو ڈائیورسٹی کی لینس سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کہ جیسے کہ یہ کوئی مذہب کا مسئلہ ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ بھئی اس کے پیچھے تو یار کسی ایک گروہ کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے اکنامیکل بینیفٹس ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل بینیفٹس ہو سکتے ہیں، اپنی پاور اس کو جو ہے شو کرنی ہے یا اس کو جو ہے مینٹین کرنا ہے اپنا اسٹیٹس، اس کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، مذہب کی جنگ ہی نہیں ہے، دونوں طرف جو طاقتیں کیا پتہ یا دونوں طرف کی عوام ہے وہ پس رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اور دونوں عوام کو لگ رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا ظالم ہے، لیکن اگر وہ حقیقت میں اس ڈائیورسٹی کا پردہ اتاریں تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہم دونوں مظلوم ہیں، ہم دونوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے کر دیے گئے اور فائدہ کوئی اور اٹھا رہے ہیں، ٹھیک، جس کا اس پورے ڈسپیوٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں، تو یہ تو ایک بنیادی ہمیں چیز سمجھنی چاہیے۔ دوسرا، جو بھی مظلوم ہے، ٹھیک ہے، اسے یہ سمجھنا چاہیے، اور یہ انسانیت کے اعتبار سے بات ہے کہ اسے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بھئی آج آپ جس دور میں رہتے ہیں اس دور میں آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بھئی آج جتنے ممالک آزاد ہوئے، ٹھیک ہے، جب یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد آزاد ہوئے تو ان کو آزادی کیسے ملی؟ اس سے پہلے تو ڈائریکٹ حکومت تھی، دوسری جنگ عظیم سے پہلے ایشیا کو پورا جو ہے کالونائز کر لیا تھا برٹن نے، فرانس نے، اسپین نے، ٹھیک ہے، اور اس پہ جو ہے زمینوں پہ اپنا حق جما لیا تھا۔ وہ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد جب پریس جو ہے آزاد ہوا اور جب لوگوں کے پاس جو ہے یہ باتیں پہنچی کہ بھئی یہ آپ نے جو ہے آپ نے آزادی رائے کی کوئی تحریک شروع کر دیا، آپ کے پاس کوئی ڈیموکریٹک سسٹم ہے جہاں الیکشن اور ووٹنگ ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا بھئی جیسا سسٹم تم نے اپنے لیے بنایا ہے ہمیں بھی دے دو، ٹھیک ہے، عربوں نے جمہوریت کی بات کی، یہاں بر صغیر میں جمہوریت کی بات ہوئی، کانگریس نے، مسلم لیگ نے جو ہے ایک رول پلے کیا، تو ہم نے کیا بولا ان سے اپنے انگریز آقاؤں سے کہ بھئی آپ کے پاس جیسا نظام ہے آپ ہمیں ویسا نظام دے دو، ہم اپنے لوگوں میں سے اپنا حاکم چنیں گے۔ تو جب انگریز کے بات سمجھ آئی کہ بھئی اس بنیاد پہ تو جو ہے بھئی بغاوت ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب ایسا نظام بناتے ہیں کہ ان کو جو ہے بھئی اب ریاستوں کے اندر تقسیم کیا جائے اور ان کو جو ہے گورننس کا حق دیا جائے لوکل سطح کے اوپر۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے دھڑا دھڑ جو ہے دنیا کے اندر جو جتنے بڑی بڑی زمینیں تھیں اس کو ملکوں کے اندر تقسیم کیا، کہیں مذہب کی بنیاد پہ تقسیم کیا، جیسے بر صغیر میں عربوں کے یہاں کوئی مذہب کی جنگ نہیں تھی، سارے لوگ مسلمان تھے، قومیت کی کوئی جنگ نہیں تھی، سارے لوگ عرب تھے، تو اب وہاں تقسیم کیا وہاں خاندانوں کو جو ہے زمینیں بانٹ دی گئیں، ٹھیک ہے، تو وہاں بادشاہت قائم کی اور یہاں پہ جمہوریت
جو ہے اس کو قائم کر دیا. لیکن ان سب چیزوں چاہے جمہوریت ہو چاہے بادشاہت ہو لیکن جو ریاستیں قائم ہوئی وہ ایک یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں قائم ہوئی. ٹھیک ہے, وہاں کچھ طاقتوں کے پاس ویٹو پاور ہے, باقی جو طاقتیں ان کو جو ہے جو حکم نامہ آ جائے یونائٹڈ نیشن سے اس کو اختیار کرنا ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر اس بات کو ہم سمجھ جائیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جتنے ممالک آزاد ہوئے وہ در حقیقت آزاد نہیں ہوئے, وہ تو ایک انٹرنیشنل سسٹم کے اندر جو ہے انڈائریکٹ جو ہے ان پہ حکومتیں قائم کر دی گئیں انٹرنیشنل سسٹم کی, یونائٹڈ نیشن کی, اور وہ اس کے اندر اب محکوم ہے. آپ کا جو مانیٹری سسٹم ہے آپ ان کے تابع ہیں. ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے جب تک جو ہے جو سوئفٹ کا سسٹم ہے جس سے جو ہے فائنینشیل ٹرانزیکشن ہوتی ہیں آپ اس کا حصہ نہ ہو. آج رشیا کے ساتھ مسئلہ ہوا یورپ کا, تو انہوں نے رشیا کو جو ہے اس سے نکال دیا سوئفٹ سسٹم سے. وہ کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن نہیں کر رہا, بینکنگ ٹرانزیکشن ان کے ساتھ ناممکن سی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, سیٹلائٹ کا سسٹم ہے, اس کے اوپر منوپلی ہے ویسٹ کی. ٹھیک ہے, آپ آج بغاوت کریں آپ کو جو ہے اس کی آپ رائلٹی پے کرتے ہیں, آپ کو سیٹلائٹ سسٹم نہیں یوز کرنے دیں گے, آپ کے F-16 جو ہے ویسی کی ویسی پڑی رہیں گے. ٹھیک ہے, آپ کچھ بھی بنا لیں, آپ جتنے میزائل بنا لیں اس سیٹلائٹ سسٹم سے اگر آپ کنیکٹڈ نہیں ہیں آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے. تو آج جو ہے آپ کچھ بھی کیجئے, چاہے وہ فائنینشیل ٹرانزیکشن ہو, چاہے آپ کا ایئر لائن کا سسٹم ہو, چاہے آپ کا کمیونیکیشن کا سسٹم ہو, وہ سب جو ہے آج ایک انٹرنیشنل سسٹم کے تابع. آپ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, ٹیکنالوجی کے اوپر انہوں نے جو ہے اپنی منوپلی قائم کی ہوئی ہے. تو اس پورے فریم ورک کے اندر آپ کہاں سے آزاد ہیں؟ آپ تو محکوم ہیں. تو آپ جنگ نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ کو ان کی بات ماننی پڑے گی. آپ جنگ کریں گے تو وہ آپ کے اوپر بم برسائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں اگر کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائے وہ یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ جا کے جنگ کریں. اسی لیے جب کیا کہتے ہیں شیخ الہند جو ہے ان کو مالٹا سے آزاد کیا گیا, اور شیخ الہند ایک بہت بڑی پولیٹیکل فگر تھے بر صغیر کے, جس کو کانگریس بھی مانتی تھی اور مسلم لیگ بھی مانتی تھی, بلکہ جتنی جماعتیں موجود تھیں وہ مانتی تھی. انہوں نے یہی کہا جب وہ آزاد ہو کے واپس ہندوستان آئے, تقریباً یہ کوئی 1920-30 کے درمیان, یہ اس کے آس پاس کی کوئی ڈیٹ ہے. جب وہ واپس آتے ہیں اس وقت جو پوری دنیا کو دیکھتے ہیں, اس کو انالائز کرتے ہیں, تو وہ یہی کہتے ہیں بھئی اب اس کے بعد کہ اب دنیا میں جو بھی جدوجہد ہوگی فریڈم کی, ٹھیک ہے, آزادی کی, وہ 2 بنیادوں پہ ہوگی, نان وائلنس اور نان کوآپریشن. ٹھیک ہے, کہ آپ کبھی وائلنس نہیں کریں گے, اور دوسرا آپ انٹرنیشنل سسٹم کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے. تو ان 2 بنیادی اسٹریٹجی کے ساتھ آپ ساری جدوجہد کریں گے. اس سے ہٹ کے آپ کی کوئی بھی فریڈم کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہو سکتی. تو یہ 2 بنیادی پوائنٹ آف ریفرنس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس پورے کانفلکٹ کو سمجھ سکیں. تو یہ سب سے پہلے یہ بات ہوگی. اب ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی تاریخ کو. اب جب ہم تاریخ کو تھوڑا سا انالائز کریں تو آپ دیکھیے کہ بھائی کہ سب سے پہلے بیلفورٹ کا اکارڈ ہوا 1917 میں. ٹھیک ہے, بیلفورٹ کی جو ڈکلیریشن تھی اس میں انگریز نے فیصلہ کیا برٹن نے کہ بھئی یہ زمین ہم دیں گے, جو ہے اس کو دے دیں گے, یہ زمین ہم یہودیوں کو دے دیں گے. اب یہاں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی برٹن کو کیا یہودیوں سے محبت پیدا ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی جوز کی ہم جو ہے الگ سے ریاست قائم کریں گے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یورپ میں جتنا زیادہ ظلم یہودیوں کے ساتھ ہوا, اتنی کلینزنگ ان کی ہوئی, کسی اور کی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, اور دوسرے جنگ عظیم تک یہ ہوتا رہا. ٹھیک ہے, وہاں جو یورپینس تھے ان کے دل و دماغ میں یہودیوں کے لیے نفرت تھی. تو ایک دم سے برٹن کو کیا ہوا کہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ہم جو ہے آپ کو ایک زمین کا ٹکڑا دیں گے جہاں پہ آپ امن کے ساتھ رہیں. تو اس میں آپ کی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی دیکھیں, برٹن تو چاہتا تھا, یا یورپ یہ چاہتا تھا کہ یہودی جو ہے یورپ سے نکلیں. تو اب یہ بولنا کہ بھئی آپ نکل جائیں, یہ کوئی طریقہ تو نہیں تھا ان کے نظر میں, یا اس وقت پولیٹیکلی یہ کر نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا بھی ہم آپ کو ایک ریاست دے رہے ہیں, آپ جائیں اور لوگوں کو بولیں وہاں آزادی سے رہیں. کیونکہ یورپ کے اندر تو وہ شہروں میں رہ نہیں سکتے تھے, شہروں سے باہر رہتے تھے. ٹھیک ہے, اور بہت سارے پروفیشنز اڈاپٹ نہیں کر سکتے تھے. تو ان کو کہا گیا کہ بھئی زمین کی اونرشپ ان کی نہیں ہو سکتی تھی. تو ان کو کہا گیا بھی آپ کو ایسی زمین دے رہے ہیں جہاں یہ سب کام آپ کر سکیں گے. وہ جوز جن کے اوپر ظلم ہو رہا تھا سالوں سالے, جن کی اتنی کلینزنگ ہو رہی تھی, جن کے ساتھ جرمنی نے ہولوکاسٹ کیا, یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ, یہ سب ظلم برپا کی. ان کو جو ہے اس بات کی پیکیجنگ کی کر کے ایک ان کو خواب بیچا گیا کہ بھئی آپ کو ایک آزاد ریاست کے اندر ہم سیٹل کر رہے ہیں. تو وہ یہودی جو ظلم کا شکار تھے وہ یورپ سے نکلے. تو یہودی جہاں سے تھے وہاں سے وہ نکلے اور اس زمین پہ آ کے سیٹل ہوئے. اور ان کو تو ایک خواب ریسیپشن کی بنیاد پہ بھیجا گیا نا کہ آپ جائیے اس زمین پہ, آپ امن سے رہیے, آپ کی زمین ہوگی, آپ کو جو پروفیشن اپنانا ہے آپ اپنائیے. ٹھیک ہے, آپ کی نسلیں وہاں پہ محفوظ رہیں گی. ٹھیک ہے, لیکن برٹن کی اصل اسٹریٹجی کیا تھی, وہ ایک عرب ریاست کے اندر ان یہودیوں کو جو ہے سیٹل کر کے وہاں پہ جو ہے مذہبی جنگ چھیڑنا چاہتا تھا. وہ مذہبی جنگ جو انہوں نے 300 سال جو ہے اپنے ملک میں لڑی. ٹھیک ہے, اور پھر آپ دیکھیے جب یہ انیشلی آتے ہیں یہودی تو ان کو ویلکم کیا جاتا ہے. یہ 1908 میں آ جاتے ہیں, بیلفورٹ ڈکلیریشن سے پہلے ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں یہودی. ٹھیک ہے,
سو اس وقت ان کو ویلکم کیا جاتا ہے، اور ایونچولی 1948 میں ایک میجر ڈسپیوٹ ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ چھوٹے موٹے ڈسپیوٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایونچولی وہ ایک بڑے ڈسپیوٹ میں کنورٹ ہوتے ہیں. لیکن جب تک اس کو جب تک مذہبی جنگ نہیں بنایا جاتا، جب تک ڈائیورسٹی کے نظریات دنیا میں نہیں ہوتے، اس وقت تک کوئی مسئلہ نہیں تھا. مسلمانوں نے ویلکم کیا، اور مسلمان کئی سال جو ہے یہودیوں کے ساتھ رہے. اسپین میں جب مسلمانوں نے حکومت کی 100 سال، تو وہ یہودیوں کو ہی عیسائیوں سے بچایا، ان کے ظلم سے بچایا، اور وہاں حکومت قائم کی، ان کو انصاف دیا، اور 100 سال تک جو ہے یہودیوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے حکومت کی. وہاں تو کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا مسلمان اور یہودیوں کا. تو ایک دم سے یہاں کیسے جھگڑا ہو گیا؟ یہاں تو 100 سال بھی نہیں ہوا یہودیوں کو سیٹل ہو گیا، اور اتنا بڑا ایک ڈسپیوٹ کھڑا ہو گیا. تو آپ سمجھیے کہ یہاں پہ جو یہودیوں کو لایا گیا وہ ڈسیپشن اور دھوکے کی بنیاد پہ لایا گیا. ٹھیک ہے، ان کو جھوٹ بیچا گیا، جھوٹا خواب بیچا گیا. ٹھیک ہے، امن کا خواب بیچا گیا. اور پھر کیا ہوا؟ جب ڈسپیوٹ ہوا، جب مذہب کی بنیاد پہ یہاں ڈسپیوٹ ہونا شروع ہوا، تو یہی یہودیوں کو فوج میں بھرتی کر دیا گیا. اب یہاں پہ ڈسپیوٹ کون کر رہا ہے؟ وہ یورپ کر رہا ہے، یورپین طاقتیں کر رہی ہیں، ویسٹ کر رہا ہے، US کر رہا ہے. اب وہ ورلڈ پاور بن چکا ہے. تو ان کی جنگ ہے، اور لڑ کون رہا ہے؟ ان کے بہاف پہ یہودی لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں. جن کو امن کا خواب بیچ کے بھیجا تھا یہاں پہ، آج ان کو اپنے لیے جو انہوں نے کالونیز بنائی ہیں، سیٹلمنٹ بنائی، اس میں ان کو بڑی بڑی جو ہے سیفٹی کے لیے باڑیں لگانی پڑ رہی. تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو ان کے ساتھ تو ایک دھوکہ ہوا نا. ایک ایسی زمین پہ بھیج دیا جہاں چاروں طرف سے ان کو حملے کا خطرہ ہے، چاروں طرف عرب ہیں. ٹھیک ہے، ہر وقت جو ہے ان کو ایک خطرہ رہا کہ بھئی کبھی بھی حملہ ہو جائے گا مسلمانوں کی طرف سے، عربوں کی طرف سے. اس میں اب ایران بھی کود گیا ہے، پاکستان بھی جو ہے آنکھیں دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، سو اب آپ اگر یہ سمجھنے کی کوشش کریں تو چاہے فلسطین ہو، چاہے یہ اسرائیل ہو، ان دونوں کے لوگ جو ہیں، ان دونوں پہ ظلم ہو رہا ہے نا. اور ہماری سوچ ان دونوں کو ظلم سے نکالنے کی ہے. جس کو جھوٹا امن کا خواب بھیجا، اس کو بھی اصل امن دینا ہمارا انسانیت کا کام ہونا چاہیے. اور جو دوسری طرف ظلم ہو رہا ہے ڈسیپشن کی بنیاد پہ، ڈائیورسٹی کے فالس کانسیپٹ کی بنیاد پہ، ان کو بھی اس ظلم سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے، تو پوری انسانیت کو ظلم سے نکالنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے، نہ ہمیں کسی ایک سائڈ کا جو ہے کی طرف کھڑے ہو کے ہمیں دیکھنا چاہیے. سو اب ہم تھوڑا سا تاریخ کو سمجھتے ہیں کہ بھئی تاریخ میں ہوا کیا بیلفور ڈکلیریشن کے بعد. سو بیلفور ڈکلیریشن کے بعد 1948 میں جو ہے ایک بڑی جنگ ہوئی، جس کے بعد جو ہے اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ جو ہے دنیا کے اندر جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے اور 1948 میں یہ غزہ اور یہ ویسٹ بینک، یہ دونوں جو ہے اسرائیل کے پاس نہیں تھے، یہ ایجپٹ کے پاس اور سیریا کے پاس تھے. اور 1967 تک یہ جو ہے سیریا اور ایجپٹ کے پاس تھے. تو 1967 تک غزہ اور ویسٹ بینک میں کوئی فلسطینیوں کی حکومت قائم نہیں کی گئی، کوئی الگ ریاست کی بات نہیں کی گئی. ٹھیک ہے، 1967 کے اندر جمال عبد الناصر نے فیصلہ کیا کہ بھئی یہ جو سوئس کنال ہے اس کو ہم نیشنلائز کر دیتے ہیں. اور اس کا جو کنٹرول تھا وہ اس وقت جرمنی فرانس کے پاس تھا. جب ان کو پتہ چلا کہ جمال عبد الناصر نے جو اس وقت ایجپٹ کا پریزیڈنٹ تھا، اس نے یہ فیصلہ کیا، تو انہوں نے جو ہے اسرائیلیوں کو بولا کہ بھئی آپ حملہ کریں، کیونکہ تو ان کی پراکسی تھے. ٹھیک ہے، یہودیوں کو انہوں نے بھیجا اس لیے تھا کہ عربوں کے ساتھ جو ہے یہ جنگ لڑیں اور مریں. تو انہوں نے کہا بھئی آپ حملہ کریں، ہم آپ کے بیک پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسرائیل نے حملہ کر دیا. ٹھیک ہے، اور اس حملے میں جو ہے برٹن نے اور فرانس نے ساتھ دیا. اور اس میں جو ہے یہ جو آپ کی کیا کہتے ہیں غزہ جو ہے وہ بھی گیا، آپ کا کیا کہتے ہیں ویسٹ بینک بھی گیا سیریا کے پاس سے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایجپٹ کا سینائی پیننسولا، ان کا اپنا علاقہ، وہ بھی گیا، گولان ہائٹس بھی گئیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ہر چیز جو ہے ایجپٹ نے اس جنگ میں کھو دی. لیکن یہاں جو بات سمجھنے کی ہے کہ بھی غزہ اور جو کیا کہتے ہیں ویسٹ بینک پہلے تو آپ مسلمانوں کے پاس تھے نا، تو آپ نے وہاں کیوں نہیں آزاد فلسطینی ریاستیں بنائی؟ ٹھیک ہے، اب جب یہ چلے گئے اسرائیل کے پاس، اب آپ بات کرتے ہیں کہ بھئی اس پہ الگ ریاستیں قائم کی جائیں. خیر، اب آپ دیکھیے پھر اس کے بعد کیا ہوا. پھر دوبارہ ایجپٹ نے جو ہے اور عربوں نے مل کے اسرائیل پہ حملہ کیا تقریباً 70s میں، 74 75 میں. ٹھیک ہے، اس میں بھی ان کو کوئی خاص فتح نہیں ہوئی، بلکہ امریکہ نے اپنا جو ہے بیڑی اڈا جو ہے وہ بیچ دیا، اور اپنی جو ہے جتنی یہ جہاز وغیرہ ہیں وہ سب بیچ دیے یہاں پہ، اور اس میں جو ہے اسرائیل کو جو ہے فتح ہو گئی. اچھا، اب اس فتح کے بعد کیا ہوا کہ ایجپٹ کو تو سمجھ آ گئی کہ بھئی ہم تو نہیں لڑ سکتے اسرائیل سے. تو انہوں نے جو ہے ان سے پیس اگریمنٹ کر لیا 70s میں، کیمپ ڈیوڈ اکارڈ کیا، جس پیس اگریمنٹ کی بنیاد پہ ان کو گولان ہائٹس واپس کر دیا اور سینائی پیننسولا ان کو واپس کر دیا. غزہ اس وقت بھی انہوں نے واپس نہیں لیا. ٹھیک ہے، اور ویسٹ بینک تو کبھی بھی سیریا نے واپس نہیں لیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ اسرائیل کے پاس رہے. تو آپ کے پیس اکارڈ جو تھے وہ آپ نے اپنی زمینیں تو واپس لے لی، لیکن یہ زمینیں آپ نے واپس نہیں لی.
ٹھیک ہے. پھر آپ اسی طرح دیکھیے کہ اس جنگ کے بعد، کیونکہ اس جنگ میں آپ کو یاد ہو اگر، جب وہ عرب اسرائیل کی وار میں ہم نے بڑا سنتے ہیں کہ جو شاہ فیصل تھے سعودی عرب کے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی ہم تو آئل کا ایمبارگو لگا دیں گے، ہم بیچیں گے ہی نہیں ویسٹ کو. لیکن جب امریکہ نے اپنے یہاں پہ کیا کہتے ہیں اسلحہ بھیجا اور اپنا جو ہے ملٹری سپرمیسی شو کی، تو ان کو سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ آئل وائل سے تو کام نہیں چلتا. تو انہوں نے بھی جا کے جو ہے عربوں کے سعودی عرب نے اور یو ایس نے ایک اگریمنٹ کر لیا پیٹرو ڈالر کا کہ ہم جو ہے اب جب بھی کسی کو آئل بیچیں گے تو ہم ڈالرز میں بیچیں گے. اور یہ وہی ٹائم تھا جب یو ایس کے اندر وہ ویتنام وار سے نکلا تھا اور وہ ایک ڈیفیسٹ کے اندر تھا، فسکل ڈیفیسٹ کے اندر تھا، اور اس کی جو کرنسی تھی وہ بالکل ٹینک کر رہی تھی، کیونکہ اس وقت جو ہے جو یو ایس کی کرنسی تھی وہ گولڈ سے لنک تھی، اور انہوں نے اتنا ڈالر چھاپ دیا تھا کہ ان کے پاس اتنا گولڈ نہیں تھا. تو اب ان کو کسی طرح، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہم جو ہے اس کو گولڈ اسٹینڈرڈ سے ہٹائیں گے. اور جیسے ہی انہوں نے گولڈ اسٹینڈرڈ سے اپنی کرنسی کو ہٹایا تو ایک میجر جو ہے ان کو جھٹکا لگا، ان کی کرنسی ڈی ویلیو ہونا شروع ہو گئی. اب ان کو کوئی نہ کوئی راستہ چاہیے تھا کہ بھئی ہم کس طرح سے اپنی کرنسی کو جو ہے واپس ڈیمانڈ میں لائیں. پہلے تو لوگ ڈالر خریدتے تھے کیونکہ یہ بیکڈ بائی گولڈ تھا، اب کیوں لوگ ڈالر میں انویسٹ کریں گے. تو اب انہوں نے سعودی عرب سے اگریمنٹ کیا کہ جب بھی آپ آئل بیچیں گے آپ ڈالر میں بیچیں. اب کیونکہ دنیا انڈسٹریلائز ہو چکی تھی اور آئل سب کی ضرورت تھی، تو بھئی جو ہے اب ڈالر واپس سے جو ہے طاقتور ہو گئی. تو یہ اور اس کے بدلے سعودی عرب نے کیا مانگا کہ بھئی آپ نے جس طرح اسرائیل کو ملٹری سپورٹ کرتے ہیں آپ ہمیں بھی کریں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی مسلمانوں کی حقیقت تھی. ٹھیک ہے. آپ نے سارے وہاں پہ اگریمنٹ کیے. تو یہ جنگ کہاں سے یہودیوں کی ہو گئی؟ ایک طرف ویسٹ ہے، ایک طرف یورپ ہے، یو ایس ہے، یورپ ہے، یہ آپ کی عرب طاقتیں، ایجپٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب تو اپنے مفادات کے لیے اگریمنٹس کر رہے ہیں نا، اور یہ آپس میں اگریمنٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اگر کوئی اس کو مذہب کا رنگ دے، آپ کو کوئی کہے کہ بھئی یہ ہماری جو ہے مقدس زمین ہے، بھئی آپ کی مقدس زمین کیسے ہوگی؟ آپ کی مقدس زمین تو مکہ مدینہ ہے، آپ کے یہاں بھی قبلہ اول ہے. تو آپ مذہب کے اعتبار سے بھی سمجھیں نا کہ بھئی اس مقدس مقامات کی حقیقت کیا ہے. یہ مقدس مقامات ضرور تھے کیونکہ اس میں انبیاء آئے، بنی اسرائیل کے سارے انبیاء یہاں پر آئے. لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی تو وہ بنی اسماعیل میں سے تھے، اور بنی اسرائیل جو ہے ایک الگ پوری جو ہے چین تھی جس میں انبیاء آتے تھے، اور پھر ایونچولی آخری نبی جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے آئے. اور جب بنی اسماعیل سے نبی آئے تو پہلے جو ہے فلسطین میں آتے تھے، اب وہ مکہ میں آئے. تو پہلے جو کیا کہتے ہیں نبوت کی جو سینٹر تھا وہ بیت المقدس تھا، اب وہ کیا کہتے ہیں بیت اللہ ہو گیا یا مکہ ہو گیا پھر مدینہ ہو گیا. تو وہ مقدس مقامات اس حد تک تھے جب تک بنی اسرائیل کے انبیاء آتے تھے. ٹھیک ہے. اب جو ہے یہ بات کہنا کہ بھئی قبلہ اول ہے، تو قبلہ اول کی بھی آپ بات کو سمجھ لیجئے کہ قرآن قبلے کو کیا حیثیت دیتا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دیتا ہے قرآن خدا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے آپ اپنے گھر کو جو ہے قبلہ بنا لیجئے، اور بعد میں جب ان کی تربیت ہوتی ہے ان کے قوم کی تو کہتے ہیں آپ بیت المقدس کو بنا لیں. اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کو پہلے کہا جاتا ہے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور اس کی جو قرآن جسٹیفیکیشن دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ بھئی ان لوگوں کو یہ نہ لگے کہ بھئی کیونکہ یہ بیت المقدس تو کہ ہمارے دوسرے رشتہ دار ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل رشتہ دار ہیں، تو ہم کیوں ان کی طرف جو ہے منہ کر کے نماز پڑھیں، ان کے قبلہ کی طرف، ہم تو اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. تو وہ جو تعصب ہے اس تعصب کو ختم کرنے کے لیے ان سے کہا گیا کہ بھئی بیت المقدس کی طرف منہ کرو تاکہ تمہارے دلوں میں سے تعصب ختم ہو کہ بیت اللہ کوئی جو ہے کوئی بڑی چیز ہے. کیونکہ قبلے کی حیثیت جو ہے وہ کوئی اس کی حیثیت کیا ہے کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے تاکہ اجتماعیت کا جو ہے ایک تصور قائم کر سکیں یا ڈسپلن کا تصور قائم کر سکیں. بھی سب کو بتاؤ اس طرف منہ کر کے آپ نے جو ہے اس وحدت کا پیغام دینا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو کوئی بہت زیادہ کچھ نہ سمجھ لے. تو اسی لیے جو ہے مسلمانوں کے دل سے یہ بات نکالنے کے لیے ان کو پہلے کہا گیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور پھر بعد میں جب ان کی تربیت ہو گئی تو ان کو کہا گیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف کر کے منہ پڑھیں نماز پڑھیں. تو یہ بات بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہہ دینا قبلہ اول، تو قبلہ اول کی تو کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہے. قبلے کی اوور آل اسلام یا قرآن جو ہے حیثیت جو ہے اس کی وہ کم کر دیتا ہے یہ سمجھا کے پورا کانسیپٹ. ٹھیک ہے. تو اب اس کو اس طرح کی جنگیں بنانا یہ تو صرف مسلمانوں کے اندر اور انسانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کی بات ہے. صحیح. تو ایک یہ بنیادی بات بھی ہمیں مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ جو آپ کو بھڑکاتی ہیں یہ جتنے بھی ہماری کیا کہتے ہیں مذہبی جماعتیں اور جتنی اسٹیبلشمنٹ کی بیک مذہبی جماعتیں ہیں ان کا کام برقرار ہے مسلمانوں کو. ٹھیک. اور پھر دوسری طرف آپ کے ریبرلز ہیں جو کہتے ہیں بھئی پروٹیسٹ کرو. بھئی آپ سوچئے بھئی پروٹیسٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. کیا پروٹیسٹ کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں؟ پروٹیسٹ ایک بہت ہی عجیب قسم کا ایک کانسیپٹ ہے
اور ایک اس طرح کا کانسیپٹ ہے جو انسان کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے. ایک انسان جب نا امید ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح سے نکل کے پروٹیسٹ کرتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, ٹھیک ہے, اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے, املاک کو نقصان پہنچاتا ہے. ایک انسان, ٹھیک ہے, جس کے پاس ڈگنیٹی ہو, جس کے پاس امید ہو, وہ اس طرح کے پروٹیسٹ تو نہیں کرتا, وہ تو اسٹریٹجی بناتا ہے. ٹھیک ہے, وہ روڈوں پہ نکل کے اپنی کمزوری کا اظہار تو نہیں کرتا. پروٹیسٹ کمزوری کا اظہار ہی تو ہے. اب لوگوں کو پروٹیسٹ پہ لگا دیا جی. کریٹیکل تھنکنگ ان کی ختم کر دو, ان کو جو ہے پروٹیسٹ میں نکال دو, اور وہاں پہ جو ہے بالکل ایموشنل قسم کے آپ نے جو ہے وہ لگا دیے وہاں پہ, ملی نغمے کہہ لیجئے, گانے کہہ لیجئے, جو بھی میوزک کہہ لیجئے, اس میں لوگ جو ہے ویسی کہ کریٹیکلی سوچنے سے جو ہے بالکل وہ ہو گئے. اس کے بعد جو ہے آج کی دنیا میں کیونکہ فوٹوگرافک انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے, تو آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں ظلم و ستم کی, تو آپ ویسے ہی آپ کا جو ہے کریٹیکلی آپ سوچنے کے قابل نہیں رہ سکتے. اوپر سے اس طرح کا میوزک بجا دیے اور آپ پروٹیسٹ میں اپنے املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, اسرائیل کے جھنڈے کو آگ لگاتے ہیں, گھر آ جاتے ہیں, بھئی مسئلہ حل ہو گیا. اب آپ بتائیے کیا اس سے مسئلہ حل ہوا ہے؟ آپ 100 سال سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کیا حل ہوا؟ لوگ آپ پہ ہنستے ہیں. یا زیادہ سے زیادہ بھئی آپ کو کہا جائے گا بائیکاٹ کر دو. اب مسلمان خوش ہو رہے ہیں, ہم نے بائیکاٹ کیا, میکڈونلڈس کی شیئر کی ویلیو گر گئی ہے. آپ میکڈونلڈس کے شیئر کو دیکھیں, پچھلے 1 سال سے گر رہے ہیں, اس کے مارکیٹ ریالٹیز ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے دنیا کے سامنے, آپ کی کوئی کنزیومر مارکیٹ ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ بائیکاٹ کریں تو دنیا کو فرق پڑے. آپ کو تو دنیا جو ہے ویسی بھیک میں دیتی. ٹھیک ہے, آپ کے لیے تو جو ہے دنیا میں وہ پریمیم پروڈکٹ بناتی ہے, آپ کے نچلے درجے کا پروڈکٹ بناتی, تو ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. وہ آپ کو ویسے کچرا کھلا رہے ہیں, آپ نہ کھائیں, وہ کچرے سے پیسے بنا رہے ہیں آپ کو کچرا کھلا کے. اب آپ کچرا نہیں کھا رہے تو ان کو کیا ہی فرق پڑتا ہے. پہلے بھی وہ پیسہ آپ سے بنا رہے تھے, کوئی آپ کا پروڈکٹ یا پریمیم چیز بیچ کے تو نہیں پیسہ بنا رہے تھے, کچرا ہی بیچ کے پیسہ بنا رہے تھے, تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ ہی ان کے پروفٹ کا میجر حصہ ہوتا ہے, نہ سیلز کا میجر حصہ ہوتا ہے. تو یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی جو ہمارے جذبات ابھارنے والی چیزیں, اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. ہمیں کریٹیکلی انالائز کرنا چاہیے. اور پھر آخری چیز جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے بھائی چیریٹی کریں. صحیح, تو آپ کریں چیریٹی, لیکن آپ چیریٹی کس کو کر رہے ہیں؟ وہاں تو ایڈ نہیں جا رہی. اب یہ جتنی چیریٹی ہو رہی ہے وہ ایک خاص گروپ ہے جس کے پاس جو ہے اس ایڈ کو جمع کر رہا ہے اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہاں فلسطینیوں تک تو ایڈ نہیں پہنچتی نا, کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. تو آپ دیجئے چیریٹی, لیکن یہ مسائل کو حل نہیں کرے گی. یہ صرف جو ہے آپ کا دھیان ہٹانے کے لیے, ڈسٹریکٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ جو اصل سلوشن ہے اس طرح آپ نہ پہنچ سکیں, آپ دماغی طور پہ سوچ نہ سکیں, آپ ہمیشہ کیوس میں رہیں. ٹھیک ہے, پروٹیسٹ کیوس ہے, بائیکاٹ کیوس کا نظریہ, چیریٹی کیوس کا نظریہ. جس طرح کی چیریٹی ہم کرتے ہیں, یہ کوئی اسلام کا تصور نہیں ہے چیریٹی کا کہ پیسے دے دو مسئلہ حل ہو جائے گا, نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بنیادی باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اسی کے ساتھ جو ہے جو دوسری اہم بات ہے, اب ہم اس کی طرف آتے ہیں آخر میں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. تو جو ہم نے شروع میں بات کی کہ پوائنٹ آف ریفرنس کی بنیاد پہ, جو دوسرا ہمارا پوائنٹ آف ریفرنس تھا کہ ہم آج انسانیت جو ہے وہ حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہے, وہ انڈائریکٹ جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے تابع ہے. 5 ریاستیں جو آزاد ہیں, اس کے علاوہ پوری انسانیت آزاد نہیں. آپ دیکھیے آج انسانیت جو ہے, یہ جو لوگوں کا جو رجحان ہے, یا ان کا جو آپ سمجھ لیں, اگر آپ ریفرینڈم کرا لیں تو وہ تو چاہتے ہیں کہ بھائی فار انسٹنس کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہوں, ہم اسرائیل ظلم کر رہے ہیں, جو کہ اپنے اندر ایک جو ہے بالکل ایک باعث قسم کی سوچ ہے. ظلم تو دونوں طرف عوام پہ ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ صرف اس کو سمجھ بھی لیجئے تو کیا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن یا جو ممالک ہیں, کیا انہوں نے یہ کہا کہ بھی ہمارے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلسطین کے ساتھ ہونا چاہیے, ہم اسرائیل کا ساتھ چھوڑ دیں؟ نہیں, وہ اپنے لوگوں کی بات نہیں مان رہے. تو آج تو انسانیت ہی اس انٹرنیشنل سسٹم کے تابع ہو گئی ہے نا. ان کی اپنی رائے ہے, لیکن ان کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اب اس پورے سینیریو میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے, اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو حاکم بننا پڑے گا. ٹھیک ہے, آج اگر یونائٹڈ نیشنز ہے تو یونائٹڈ نیشن میں آپ کی وہ پوزیشن ہونی چاہیے نا کہ آپ جو بات کہیں, آپ کی ویٹو رائٹس ہوں آپ کے. تو وہ آپ اس مقام پہ کیسے پہنچیں گے, یہ سوچنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ اس مقام پہ نہیں پہنچیں گے, یہ سارے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور یہ صرف آپ کا اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ تو نہیں ہے نا, دنیا میں کتنے طرح کے ریجنل ہاٹ اسپاٹس ہیں, سب کا مسئلہ, ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے. تو صرف اسرائیل اور فلسطین کو کیوں سوچا جائے؟ ہر جگہ جس طرح کے جو ظلم ہے, ظالم اور مظلوم ہیں, ان سب کا ہمیں سوچنا چاہیے. اور ہمیں اپنے ملک پہ بھی سوچنا چاہیے جو ظلم ہوتا ہے. تو آپ کو ہر ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے, ہر مظلوم کے ساتھ یکساں کھڑا ہونا ہے. اس میں آپ تفریق نہیں کر سکتے کہ میں پک اینڈ چوز کروں کہ کبھی میں ظالم کے ساتھ ہوں, کبھی میں مظلوم کے ساتھ ہوں, تو منافقت ہے. تو اب اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے, تو ہم کس طرح اس مظلوم کو ظالم سے نجات دلائیں گے؟ سب سے پہلا کام ہمیں جو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کسی آئیڈیالوجی کے اوپر جو ہے جمع ہونے کی ضرورت ہے. جب تک آپ کے پاس آئیڈیالوجی نہیں, آپ بکھرے میں,
آپ پروٹیسٹ کریں گے، آپ بائیکاٹ کریں گے، ٹھیک ہے، آپ اس طرح کے کام کریں گے جس سے کچھ بھی جو ہے جو صرف ایک ڈسیپشن ہے، جو دکھاوا ہے، جس سے کوئی حقیقتاً جو ہے کسی چیز پہ امپیکٹ نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. تو امپیکٹ کب پڑے گا؟ جب آپ آئیڈیالوجی پہ جو ہے انسانیت کی بنیاد پہ ایک نظام ہو، اس آئیڈیالوجی پہ سب لوگ متفق ہوں، اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ کوئی طاقت بنے، کوئی پولیٹیکل پاور بنے، ٹھیک ہے، جہاں پہ جو لوگ ریپریزنٹیٹیو لوگ ہوں وہ میرٹ کی بنیاد پر ہیں، ٹھیک ہے، وہ مخلص ہوں، ٹھیک ہے، وہ سیلف انٹرسٹ کی بنیاد پہ نہ آئیں بلکہ وہ سب کے انٹرسٹ کو سمجھتے ہوں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہوں، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر چودراہٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، عاجزی ہو. جو آج تو کیونکہ کیپٹلسٹ سسٹم نے تو جو ہے لوگوں کو ایگوسٹک بنا دیا، ان کے اندر ڈائیورسیفیکیشن کا جو نظریات ہیں وہ نہ وہ سارے انسانوں کو یکساں جو ہے ان کے ساتھ ایک سوچ رکھتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی جماعت ہو جو نظریے کے اوپر کام کرتی ہو، جو نظریے کو سمجھتی ہو اور جو نظریہ لوگوں کو سمجھا سکے، آئیڈیالوجی سمجھا سکے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے مذہب کی، رنگوں نسل کی تفریق نہ ہو، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے پھر ایک نظام قائم کیا جائے. تو اس طرح کی کوئی نہ کوئی ماڈل بننا پڑے گا نا جس کی بنیاد پہ کام ہو سکتا ہے. آج ہم اس ماڈل کو بھی ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس کر سکتے، لیکن یہ کام ہمیں کرنے پڑیں گے نا. ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا، ہمیں وہ اخلاق اپنے پیدا کرنے پڑیں گے جس کی بنیاد پہ ہم جو ہے دنیا میں حاکم بن سکیں. اور دیکھیے یہ جو انگریز ہے یا جو یورپ ہم کے اوپر آج قابض ہے وہ بھی اسی فیز سے گزرا ہے، ٹھیک ہے. وہاں بھی سب سے پہلے ریفارمیشن ہوئی، ریزوننس ہوئی، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی انلائٹمنٹ کا دور آیا، انڈسٹریل ریولوشن ہے، یہ سارے فیزز انہوں نے گزارے. 300 سال وہ بھی محکوم رہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ محکوم ہوتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو پیس چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ یہ سارے کام کر سکیں، آپ آئیڈیالوجی بنا سکیں، آپ اس پہ ایک پولیٹیکل پاور کریٹ کر سکیں، ٹھیک ہے، آپ اپنا پروپیگنڈا کر سکیں. لیکن جب تک آپ کے پاس پیس نہیں ہوگا، آپ اسی طرح کے معاملات میں پھنسے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے. آج اسرائیل فلسطین میں آپ دیکھ لیں چند مہینے بعد جو ہے اسرائیل نے جو ہے گراؤنڈ انویژن کر دی ہے، وہ کچھ زمین کا حصہ اپنے قبضے میں لے گا. حماس کو دکھ رہا تھا کہ کیا کہتے ہیں یہ ابراہم اکارڈز ہو رہے ہیں، ان کو کوئی پولیٹیکل جو ہے اسپیس نہیں مل رہا، تو وہ چاہتا تھا کہ اس کو کسی طرح سے جو ہے ہولڈ کیا جائے اور اپنے آپ کو بتایا جائے دنیا کو بھی ہمیں بھی کچھ دو اگر تم لوگ اگریمنٹ کر رہے. اسی لیے حملہ کیا نا اس نے. تو اب کیا ہوگا؟ اسرائیل کچھ زمین کا حصہ لے گا، ٹھیک ہے. جو اسرائیل کا پریزیڈنٹ ہے اس کو ایک انٹرنل کیا کہتے ہیں ایک پولیٹیکل پریشر تھا ریزائن کرنے کا، تو اس کے پاس بھی اب ایک وجہ آ گئی کہ بھئی میں نے گراؤنڈ انویژن کیا ہے، کچھ زمین کا حصہ دیکھیں میں ان سے چھین کے لے آیا، انہوں نے ہم پہ حملہ کیا، ان کو میں نے سبق سکھایا. بعد میں سعودی عرب کودے گا، بولے گا کہ بھئی واپس کر دو زمین کا حصہ، غلطی ہو گئی، فلسطینیوں سے آئندہ نہیں کریں گے، ہم اگریمنٹ کر دیتے ہیں پیس، وہ واپس کر دیں گے زمین کا حصہ. اور جا کے بولیں گے کہ بھئی یہ دیکھو، سعودی اپنے ملک میں جا کے بولیں گے دیکھیں یار ہم نے زمین کا حصہ واپس کرایا اور ہماری پیس ڈیل کی وجہ سے ہوا، تو پیس ڈیل میں دیکھیں کتنی خدا کی رحمت ہے. اور اسرائیل بھی بتائے گا دیکھیں ہم نے جو ہے سعودی عرب کو اپنے ساتھ کر لیا، اتنی بڑی جنگ میں فتح حاصل کر لی. تو ایونچولی تو اسی طرح سے ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. نہ کوئی کیا کہتے ہیں حق و باطل کی جنگ ہوگی، نہ کوئی فتح یاب ہوگا. جو ریجنل پاورز ہیں وہ اپنا حصہ لے کے نکل جائیں گی، یہ حقیقت ہے. سو ہمیں جو ہے اس جنگ میں یا اس پورے کانفلکٹ میں جذبات سے نکل کے جو ہے کریٹیکلی سوچنا چاہیے، یہ اس میں سب سے امپورٹنٹ میسیج ہے. سو آج کی ویڈیو کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. تھوڑا سا ہٹ کے ہم نے بات کی ہے، لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس پہ ہم فردر ڈیبیٹ، اس اسٹریٹجی پہ ہم فردر بات کریں گے، کیونکہ کانفلکٹ تو غیر معنی سے بات ہے، ہمیں اسٹریٹجی سمجھنی ہے. ونس ہم اسٹریٹجی سمجھ گئے سارے کانفلکٹس ختم ہو جائیں گے. تو ہم اسٹریٹجی پہ جو ہے بات کریں گے. لوگ اس اسٹریٹجی پہ لوگ بہت طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی ہم سمجھیں گے کہ لوگوں کے کیا اس کے اوپر جو ہے کرٹیسزم ہے اور اس کا کیا کریٹیکل جواب ہو سکتا ہے. سو آپ ہم اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے اور اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ.